یونائٹڈ نیشن کے اسپیشل انوائے ہیں افغانستان پہ، ان سے ملتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سب شرائط قبول، یہ قبول نہیں ہے، یہ مغرب قبول نہیں کرے گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، لڑتے رہو اور 20 سال لڑو، اور اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ جن صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ افغانستان میں وہ نفاذ مصطفیٰ کہہ لیں، نظام شریعت کہہ لیں، جو نام مرضی دے لیں، آ کے رہے گا؟ بالکل، اس کے اوپر کوئی دو اوپینین ہے؟ ہاؤ کین اٹ بی؟ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انڈیا از اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری۔ جو دھارا تاریخ کا، اور جب تاریخ اپنا فیصلہ کر لیتی ہے، ٹوائنبی نے کیا خوبصورت ایک بات کی تھی، ہسٹری از نتھنگ بٹ جیوگرافی آن ویلز۔ واہ، کہ جب پہیے لگ جاتے ہیں نا جغرافیے کو، افغانستان کے جغرافیوں کے اب لگ گئے ہیں پہیے۔ اب آپ کے پاس افغان آ بھی رہے ہیں، کوئی روک نہیں سکے گا اس کو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ چلو سرحد کو چلیے، تو جب کہا کہ افغان کا ڈر ہے تو افغان تو ہوگا۔ اب افغان تو آپ کی تاریخ کا حصہ ہے، وہ ہوگا۔ جن صاحب فیصلے دو پاکستان کو اس وقت کیا دو فیصلے؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی امریکہ کی کسی سازش کا حصہ نہ بنے پہلا۔ بالکل، امریکہ کے کہنے کے اوپر اس کا سٹوج ہم نے بہت بھگت لیا امریکہ کو۔ 11 سال ہم نے وہی امریکہ ایک بھیڑیا ہے جس نے ہمیں ہمیشہ کاٹا، جب ہمیں استعمال کر لیا تو اس کے بعد اس نے ہمارا ہی پاؤنڈ آف فلیش نکالنے کی کوشش کی۔ امریکہ اب بھی بری طرح انوالوڈ ہے انڈیا کے ساتھ، موساڈ کے ساتھ، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں۔ بلوچستان کے اندر کیا وفود آئے؟ ابھی یونائٹڈ نیشن کا وفد بھجوایا تھا نا، انہوں نے کہا جی 1500-1600 پنجابی جو مارے گئے ہیں ہم بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے مینڈیٹ نہیں ہے ہماری۔ اتنی بڑی سازش ہمارے ساتھ مل کے یہ ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، لیکن صرف ہمارے حکمرانوں کو نہیں دکھائی دے رہا۔ جنرل صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ حکمران جو ہیں وہ وائس رائز ہیں یہاں پہ ہمارے، وہ اپوائنٹڈ ہیں۔ نینا رو کیا خیال ہے آپ کا؟ کس نے اپوائنٹمنٹ کی؟ یہ 5 سال حکومت کس کے ذریعے سے ہوئی؟ امریکہ نے حکومت کی۔ ٹھیک، اور انٹرنل گارنٹی کس نے دی؟ میں سوال کھلا چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ میں بات نہیں کروں گا، کچھ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ سارا اشارہ بہت واضح ہے۔ واضح ہے، لوگ اب اتنے عقل مند ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انٹرنل دوسرا فیصلہ، ہاں، دوسرا فیصلہ جو پاکستان کو کرنا ہے کہ امریکہ کو جب تک وہ لے آف نہیں کرتا اور انڈیا اور پاکستان کو برابری کی سطح پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وقت تک ہم کہیں گے تھینک یو ویری مچ۔ ہاں، تھینک یو ویری مچ۔ اور انہی کی اصطلاح کہ دیر از نتھنگ لائک فری لنچ ان امریکہ۔ دیر از ناٹ فری لنچ، تو آپ کہیں کہ آپ کی ہماری قیمت کیا ہے؟ انڈیا کو کہو کہ ہمارے کشمیر کا مسئلہ حل کریں، آخر یہ ایک وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے نا۔ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، ایک قوم کی زندگی کا مسئلہ ہے، کشمیر کے اوپر بات کریں۔ یونائٹڈ نیشن میں ایکسپٹڈ کانفلکٹ ہے۔ دیکھیں، ایکسپٹڈ ہی نہیں ہے، دی اونلی ریزولوشن وچ از اے کنسنسس ریزولوشن، جس میں جو دونوں متحارب پارٹی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ دیں گے، حق دیں گے ان کو، ان کا حق خود ارادیت۔ جناب میں یہ ایزیوم کرنے میں درست ہوں گا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر یہ انڈیا کے ساتھ فری ٹریڈ کی فلرٹیشن، یہ فری آنے جانے کی یہ بکواس بھی بند ہونی چاہیے۔ یہ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آج، جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نظریہ پاکستان ہے جو ہمیں تقویت فراہم کرتا ہے، ہماری وجود کا جواز فراہم کرتا ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اب اس کو اتنا کوشچن میں لایا جا رہا ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے؟ قرارداد مقاصد اگر آئین کا حصہ ہے اور اس سے پہلے چلی آ رہی ہے، متفقہ طور پہ مائنارٹیز بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے پاس کی تھی، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ آئین کی بنیاد فراہم کریں گے، وہ بنیاد ہے ہمارے پاس۔ اس کو اگر کوشچن کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی بنیاد کو اڑایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں مدغم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جہاں پانی بھی نہ ہمارے پاس ہوں، ہم بھوکے مرنے لگیں اور جا کے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ حضور ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ملک یہ بنا لیا، لیکن وہ قائد اعظم اب آپ ہم پر شفقت فرمائیے۔ ہاں، اب آپ دیکھیں یہاں وہ لوگ آ کے آپ بیٹھے ہیں جو نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، جو قرارداد مقاصد کو فضول ڈاکیومنٹ کہتے ہیں، جو قائد اعظم کو کہتے ہیں کہ وہ احمقانہ گفتگو کرتے تھے اور سیکولر تھے، اور قائد اعظم یہ تھے اور وہ تھے، اور جنہوں نے ملک کے خلاف بغاوت کی بلوچستان کے اندر کمیونسٹوں کے ساتھ مل کے، جو ادھر وہ بلوچ سردار تھے ان کے ساتھ مل کے کیا، وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ تو میں نے اس کے اوپر یہی کہا تھا کہ یہ رچرڈ اولسن صاحب خود ہی لگا دیتے تو بہتر تھا۔ ٹھیک، یعنی آپ امریکہ کے اس وقت چلے گئے، اور کیوں خاموش ہیں، اور کون سیکیورٹی کلیئرنس دیتا ہے ان کو؟ ذرا یہ بھی پوچھ لیا جائے نا۔
आखिर सिक्योरिटी क्लियरेंस मैं भी जानता हूं ना किस तरीके से दी जाती है. व्हाट इज दिस गेम गोइंग ऑन विद दिस कंट्री? और कंट्री खामोश है. और देखें, हमारे राइट विंग के एक लीडर थे जिसको हमने बहुत सपोर्ट किया, उनके साथ मियां नवाज शरीफ. मेरी बड़ी उनके साथ जाती ताल्लुकात हैं, बहुत मोहब्बत है उनके जन साहब माफी चाहता हूं, इस वक्त एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है. ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके इस मसले को जरा तफसील से डिस्कस करते हैं. नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक के लिए. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के आखिरी मरहले में हम दाखिल हो गए हैं. गुफ्तगू के लिए वक्त बहुत कम था. जनरल साहब से बहुत गुफ्तगू हो सकती है. बहुत से मौजूआत ऐसे हैं जिनके ऊपर इनकी स्पेशलाइजेशन है, और स्पेशलाइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज. इल्म है, इंफॉर्मेशन है उनके पास. जन साहब, वो आप नजरिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बुनियाद पाकिस्तान के पास एक ऐसी है कि ये एक रोल प्ले कर सकता है. उस हवाले से कुछ बात आपकी अधूरी रह गई. पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, कस्टोडियन स्टेट ऑफ द ओनली लिविंग आइडियोलॉजी इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान बड़ा डिस्टिंक्ट है, ये तो लोगों को हमें पता ही नहीं है. लेकिन नजरिया पाकिस्तान यतीमो यसीर फिर रहा है पाकिस्तान के अंदर. इसका कोई वाली वारिस नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं इसके लिए. और कायदे आजम लावारिस है. कौन है वारिस यहां पे? मुस्लिम लीग का ये काम था. नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त, वो मेन मुस्लिम लीग के, और लोग जोग के राइट विंग लीडर हैं, वो ऐसे ही इजतनाब कर रहे हैं नजरिया पाकिस्तान से, और इतना करीब इंडिया के जा रहे हैं, और अमेरिका के बजरिया किसी के वो इन्फ्लुएंस में आ गए. अगर ये सारे यही वजह है कि उन्होंने दीनी जमातों के साथ जो कुर्बत हमेशा से ट्रेडिशनल थी उनकी, अब वो उससे बचते नजर आ रहे हैं. वो डर रहे हैं, जहाद से वो डरते हैं, हिंदुस्तान के साथ पानियों का मसला छेड़ने से वो डरते हैं, गैस पाइपलाइन के ऊपर मैंने आपको बता दिया वो क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान के मसले के ऊपर वो टच करने के लिए तैयार नहीं है. हु इज द पॉलिटिकल लीडर? और जब ऐसा नहीं होगा, नजरिया तो अभी भी ताकतवर है. आपको मालूम है कि आपके ब्रिटिश काउंसिल के सर्वे में उन्होंने हाल ही में कहा कि 70% ऑफ पाकिस्तानी यूथ वांट्स इस्लामिक सिस्टम, और 13% ने कहा कि ये मगरबी जमहूरियत ठीक है. बाकी किसी ने नहीं कहा. 13% ओनली अमंग द यूथ. इट हैज बीन रिजेक्टेड. इसको, इस मुर्दा लाश को मत उठा के फिरे, ये बदबूदार लाश है, इसको दफन करने की जरूरत है, और ये होगी. और अगर आप समझते हैं कि वो कुव्वत जो नजरिया पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है और उसको अपने हिजरे जान समझती है, ये समझते हैं कि उसको मीडिया मेट कर देंगे, दे आर सैडली मिस्टेकन. आप देखेंगे इसका नतीजा क्या निकलता है. आप ये फरमा रहे हैं कि वो जो फाउंडेशन बेस्ड है जिसे हम नजरिया पाकिस्तान कहते हैं, उसको उजाड़ना, दफन करना, खत्म करना किसी के बस की बात नहीं है. वो रियलिटी है. बहुत गलती पे हैं, दे आर ऑन द रॉन्ग रोड. और मुझ पे इन पे रहम आता है, ये बैठ के रोज बातें करते हैं और नई नई तावीलें और वो पेश करते हैं. दे हैव नो स्ट्रेंथ. ये लड़ सकेंगे मैदान में आके? वो जिन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दे दी, वो ये नहीं कि मैं सिर्फ यही, मैं आज बता रहा हूं आपके पाकिस्तानी भी जाते हैं ना, क्यों ना जाएं? जब वो हमारी मदद को आए, शहाबुद्दीन गौरी से लेके अहमद शाह अब्दाली तक, किसने बचाया आपको? मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के. तो फिर हमारा हक नहीं बनता तारीख के तौर के ऊपर कि हम भी उनकी मदद करें जब वो मुश्किल में है? यानी आप समझते हैं कि आपको ना हिचकिचाहट है ना कोई शर्मिंदगी है ये कहते हुए? शर्मिंदगी क्या, हम तो उनके एहसान मंद हैं. तारीख के देखें आप, मुसलमान हिंदुस्तान के अहमद शाह अब्दाली के एहसान मंद नहीं होंगे जब मराठों ने मार मार के भुरकस निकाल दिया था हमारा? और महमूद गजनवी के एहसान नहीं होंगे? शहाबुद्दीन गौरी के नहीं होंगे? जनरल साहब, ये बताइएगा कि कभी अमेरिकन ने आपसे राब्ता किया हो कि ये आप जो हमारा पुल आउट का टाइम करीब आ रहा है, तो आप भी हमारी किसी हवाले से मदद करें? ऑनेस्ट, मतलब मैंने स्ट्रेट अवे सवाल आपसे मैं देखें सलीम, मुझे लोग कहते हैं कि आप फिरे करें, आप इतनी बातें करते हैं. बखुदा मेरा सिर्फ अल्लाह शाहिद है कि मैंने कहा मेरे बहुत दुश्मन है, और मुझे सिर्फ वही प्रोटेक्ट कर सकता है जो ऊपर उनसे ताकतवर है. ठीक, जो सबसे अल्लाह ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया. इन्होंने मुझे बनाने की कोशिश की कि वर्ल्ड टेररिस्ट, तो चाइना ने खुद अपने तौर पे मेरे कहे बगैर, उनका एम्बेसडर आया, उसने कहा कि जनरल हम ब्लॉक करने लगे हैं इसको. मैं कहा आपकी मर्जी, आप कर दीजिए. लेकिन मैंने कभी भी नहीं आज कहा कि जलालुद्दीन हक्कानी जो है वो मेरा दोस्त नहीं है. मैं उसको समझता हूं मेरा दोस्त है. वो इतना बड़ा पाकिस्तानी है जितना मैं हूं. कैसे कह सकता हूं मैं उसको? हिकमत यार मेरा दोस्त है. रब्बानी साहब आए, मुझसे मुलाकात की उन्होंने. अमेरिकन की जो आपने बात की है, वो करते हैं बात, लेकिन मैं उनको खुला खुला बात कर देता हूं. और मैंने उनको कहा है कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं मुमकिन. अगर आप अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड हैं तो मैं चंद जुमलों में कह दूं
یہ مغربی جمہوری نظام جو انہوں نے وہاں پہ بانڈ ڈسپنسیشن کے ذریعے سے دیا ہے نہیں قبول ہوگا. ایک دن نہیں چلے گا, ایک دن نہیں چل سکتا. دوسرا یہ کہ کولیشن گورنمنٹ بنائیں, ائتلافی حکومت اس کو کہتے ہیں وہ, کہ مل کے نہیں ہوگا. حق اور باطل کو مکس نہیں کیا جا سکتا, یہ بالکل واضح ہے. تیسری بات یہ کہ وہاں پہ بیسز چھوڑ کے جائیں ممکن نہیں ہے. جب اتنے ٹروپس نہیں رہ سکے وہاں, اتنے اسلحے اور جدید مشینری کے ساتھ, کچھ بھی نہیں رہتے. بکواس ہے ساری, یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پاکستان کو گھسیٹ رہے ہیں کہ تم آپ طالبان کا کیس نہیں پروجیکٹ کر رہے. کرتا رہتا ہوں میں تو آئے دن, جہاں بھی ان کے, آپ کے میڈیا اتنا مجھے نہیں کور کرتا جتنا فورن میڈیا کرتا ہے. ان کے لوگ آتے ہیں میرے پاس جارج کیورائل آیا ایئر 2002 میں کہ جنرل سارے سوال پوچھ کے, میں نے کہا مار کھا کے جاؤ گے. کہتا ہے میں اگر 5 سال 6 سال بعد آؤں کیا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں گا. تو میں نے کہا کہ تم یہ پوچھ رہے ہوگے, وہ جو سی بی ایس کا 60 منٹ کا پروگرام ہے جی, میں کہ تم سے مجھ سے پہلے جان کیسے چھڑائیں. وہ آیا جناب 2008 میں میرے پاس, کہنے لگا آج وہ آپ کو یاد ہے, میں بھول گیا تھا. کہنے لگا آپ نے کہا تھا کہ ہم جان کیسے چھڑائیں, تو مجھے آپ کے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ جان کیسے چھڑائیں. میں نے کہا اب شکست تسلیم کرو, چلے جاؤ, اور جو چیزیں ممکن ہیں. جنرل صاحب کیا میرا یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہے کہ امریکنز کو یہاں سے باعزت یا آنریبل ایگزٹ یا فیس سیونگ جو بھی ہے وہ کر کے چلے جانا چاہیے, اور افغانستان میں کیا ہوگا یہ افغانز پر چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ نتیجہ ٹھیک ہے؟ بالخصوص پاکستان کو اس میں بالکل نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کے دوست رہیں گے, اگر وہاں اسلامی نظام آئے گا تو آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوتا. بہترین پیریڈ افغانستان کا طالبان کا پیریڈ تھا, دوستی کا. کوئی کاریں چوری نہیں ہوتی تھی, کوئی لوگ اغوا نہیں ہوتے تھے. افغانستان میں لوگ بغیر اسلحے کے چلنے پھرنے لگ گئے تھے. میں تو دیکھ کے آیا ہوں, یہی تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں تو شرعی نظام کی فیوض و برکات, غلطیاں ہوئی ان سے, نوجوان تھے, کوئی ان کو دینے والا نہیں تھا, مدد کرنے والا نہیں تھا, سینکشنز ان پہ لگی ہوئی تھی. میں ان کی جو آخری پریڈ تھی 19 اگست 2001 میں, یہ 9/11 سے 3 ہفتے پہلے, میں چیف گیسٹ تھا ان کی پریڈ کے اوپر. لائیو ایمونیشن سے انہوں نے پریڈ کی تھی, اور جو مجھے دیکھ کے وہاں پھر, اسی لیے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, اتنا خوبصورت نظام ایمرج کر رہا تھا, آپ نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا, تباہ کر دیا اس کو پکڑ کے, پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان کی ناٹ اسکیپ, دس از اناسکیپیبل فار پاکستان. ابھی آپ کو نظام لانا پڑے گا. اپنی قرارداد مقاصد کی روشنی میں سپریم کورٹ میں جائیں, ان کو کہے فیصلہ کرو اس کا مطلب کیا ہے, اور جو آئین کے اندر کانٹرڈکشن ہے ان کو ختم کر دو. دس از واٹ آئی ہیو بین سیئنگ, سافٹ ریولوشن. اگر آپ یہ نہیں کریں گے ان ٹائم تو دین ہارڈ ریولوشن بائی دی اینڈ آف دا ایئر, الیکشن ہوں یا نہ ہوں, irrelevant ہے, irrelevant. کیونکہ امریکہ ہم کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ مل کے. انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہمارا کیا بنے گا, کیونکہ تاریخ پوری کھلی پڑی ہے نا ان کے سامنے. ٹھیک, تو وہ تو میں نے کہا نا, دے آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. دوسری